السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ایڈیوس واکسن کی طرف سے میں آج آپ کو PH5510 یعنی آرگنائزیشن سائیکالوجی کے لیکچر نمبر 27 میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم کمیونیکیشن ڈسکس کریں گے کہ آرگنائزیشن سائیکالوجی میں یا آرگنائزیشنز میں کمیونیکیشن کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے، اس کے بعد ہم جو اس ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے یا پرانی تھیوریز ہیں جس میں ہینری فیروز کی کنٹریبیوشن ہے، چیسٹر برنارڈ کی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کے بعد جو ماڈرن ویز ہیں انفارمل اور فارمل ہے، ہیومنسٹک اور میکینسٹک ہے، یعنی کہ دو ہمارے پاس پرانی تھیوریز ہیں، دو ہمارے پاس نیو تھیوریز ہیں جو نیو ماڈرن ویز آف کمیونیکیشن ہیں۔ اس پر کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آج کل ہم کون سی استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم نان وربل کمیونیکیشن استعمال کرتے ہیں آرگنائزیشن میں، اس کو ہم کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں، اور افیکٹو اور ان افیکٹو انٹر پرسنل کمیونیکیشن یعنی کہ جو دو لوگوں کے درمیان، دو ممبرس کے درمیان، دو ٹیمز کے درمیان جو آپس میں ہوتی ہے، اس افیکٹو اور ان افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، ان کا ڈفرینس ہم جانیں گے۔ اس کے بعد افیکٹو فیڈ بیک کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں جانیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یوز آف سمبل ٹو ٹرانسفر انفارمیشن، جو ہم سمبل استعمال کرتے ہیں ٹرانسفر آف انفارمیشن کے لیے، جو ہم الفاظ بولتے ہیں ABCD یا کچھ بھی الفاظ ہوتے ہیں، یہ سارے ایک سمبلز ہوتے ہیں۔ تو ان کو جو ہم ان کا ایک میننگ بنا کے جو ٹرانسفر کرتے ہیں ان کو انفارمیشن کہتے ہیں۔ اب جو کمیونیکیشن ہوتی ہے ایک سوشل پروسیس ہے، اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں، وہ ایکسچینج آف انفارمیشن کرتی ہیں جس کا کچھ نہ کچھ میننگ ہوتا ہے، اور وہ اپنے میننگ بھی شیئر کرتی ہیں اس کے ساتھ۔ ریسرچ نے یہ شو کروایا ہے کہ 44% مینیجریل افیکٹونیس جو ہوتی ہے، یعنی کہ جو مینیجرز جو کسی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی افیکٹونیس ہوتی ہے 44% جو ہوتی ہے روٹین کمیونیکیشن سے آتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ گڈ کمیونیکیشن کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس کو سمجھ جائیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ سمجھنے کی بات تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایکسیپٹ کرنے کی بات تک اس بات پہ ہم اتفاق نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ میسج ایسا ہو جو کہ دوسرے کی پرسنالٹی کے مطابق یا دوسرے کی سوچ کے مطابق میچ نہ کرتا ہو، تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو اس کو ہم کمیونیکیشن کے اندر نہیں شمار کرتے۔ لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی پرسن ہمارے خیالات یا ہمارے ویوز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ ایک گڈ کمیونیکیشن نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہینری فیروز کی کنٹریبیوشن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فارمل چینلز جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک تو سلو ہیں، اس کے بعد ڈسٹورٹیڈ ہیں۔ جیسے کہ ہم آرگنائزیشن میں جانتے ہیں کہ آرگنائزیشن جو کہ ٹاپ ٹو باٹم ہوتی ہیں، جو کہ ورٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، اس میں زیادہ تر یہ مسئلہ آتا ہے کہ اوپر سے جو آرڈر پاس میں ہوتے ہیں نیچے آتے آتے ایک تو دیر لگ جاتی ہے، اس کے بعد بہت ساری چیزیں اس میں اور ایڈ ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں ایک گینگ پلانک کا جو پرنسپل تھا اس کو استعمال کیا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں گینگ پلانک کہتے ہیں کس کو ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پرسن کسی دوسرے پرسن سے وداؤٹ ریگارڈ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کا رینک کیا ہے، وہ دوسرے پرسن سے ایزیلی اگر ٹاک کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اپنی بات سمجھا سکتا ہے، تو اس کو گینگ پلانک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چیسٹر برنارڈ کی کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں کہ چیسٹر برنارڈ صاحب نے کیا کہا تھا۔ چیسٹر برنارڈ صاحب نے کہا تھا کہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ شیپ کرتی ہے فارم کو، یعنی آرگنائزیشن کس فارم میں ہوگی اور اس کی انٹرنل اکانومی کس طرح سے ہوگی۔ انہوں نے 6 ایسی لسٹ دی تھی، فیکٹرز دیے تھے جو کہ گڈ کمیونیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جو چینل شوڈ بی نون ٹو آل، کہ ایک آرگنائزیشن میں جتنے وے آف کمیونیکیشن سب کو پتہ ہونے چاہیے کہ آرگنائزیشن میں ٹیلی فون ہے، انٹرنیٹ ہے، فیکس ہے، ای میل ہے، تو ہر ایک فرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے۔ ڈیفینیٹ چینل اویلیبل ٹو ایوری ون، کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ خاص طبقے کو وہ چینلز اویلیبل ہوں کمیونیکیشن کے، کچھ کو اویلیبل نہ ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لائن شوڈ بی ڈائریکٹ اینڈ شارٹ، کہ ایسا نہیں ہو کہ ایک نیچے پرسن امپلائی ہے، اس نے پہلے مینیجر کو ای میل کی، مینیجر نے آگے فارورڈ کی، تو وہ ایک فارمل سے وہ پرانا ایک روٹین ورک بن جاتا ہے، جو کہ ایک پرانا میتھڈ تھا جو کہ بہت سلو تھا اور ڈسٹورٹیڈ تھا۔ تو لائنز کو شارٹ رکھا جائے اور ڈائریکٹ رکھا جائے۔ اس کے بعد جو کمپیٹنٹ پرسن ہے ان کو کمیونیکیشن چینل ہینڈل کرنے دیے گئے۔ جو کمپیٹنٹ پرسن ہے جن کو پتہ ہے کہ میسج یا کسی بھی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، ان لوگوں کو جن کو اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہے ان کو اس پوسٹ پہ رکھا جائے۔ اس کے بعد جب نارمل فنکشن آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے دوران ان لائنز کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ امپلائی اپنے باس سے بات کرنے کے لیے گیا ہے، وہاں پہ اس کا ٹیلی فون بج رہا ہے اور بعد میں کسی فون پہ بات کر رہا ہے اور ساتھ میں امپلائی کی بات بھی سن رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ
اس کی بات صحیح سے نہ سن پائے، تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کمیونیکیشن جو ہوتی ہے اتھینٹیکیٹڈ ہونی چاہیے، کہ کسی فرد کو پتہ ہو کہ یہ میرا آرڈر باس کی طرف سے آ رہا ہے یا کسی ایکسٹرنل ایجنسی کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب ماڈرن کمیونیکیشن میں فارمل انفارمل تھا ہمارے پاس۔ فارمل کمیونیکیشن کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو فارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ آفیشیل چین آف کمانڈ ہوتی ہے، جو کہ پارٹ آف کمیونیکیشن ہوتی ہے ریکوائرڈ ٹو ڈو ون جاب، کہ اگر ایک مینیجر نے کسی اپنے امپلائی کو ٹاسک دینا ہے، یا تو اس کو لیٹر لکھتا ہے، فارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کو بلاتا ہے، خاص ڈیکورم ہوتا ہے، اس کے مطابق اس سے بات چیت کرتا ہے، ایسا نہیں کہ ایز اے فرینڈ کی طرح اس سے گپ شپ لگاتا ہے، اس کو ایک فارمل آرڈر دیتا ہے، تو یہ فارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ انفارمل اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو پرسن ہوتا ہے وہ ایک دوسرے پرسن کو بات کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک آرگنائزیشن میں یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، لیکن آرگنائزیشن سٹرکچر یا ہیرارکی میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ امپلائیز جو کینٹین پہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ امپلائیز آپس میں فرینڈ ہوتے ہیں جو بات چیت کرتے ہیں، اس کو انفارمل کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہوتا ہے انفارمل کمیونیکیشن یا کمیونیکیشن، یہ امپلائیز کو پرمٹ کرتا ہے، ایک تو وہ اپنے نیڈ آف سوشل انٹریکشن کو فلفل کرتے ہیں، اور یہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو بھی وہ کرتا ہے، انہینس کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ الٹرنیٹیو اینڈ فریکوینٹ اینڈ فاسٹر مور ایفیشینٹ چینل آف کمیونیکیشن، کے اس کے ذریعے ایک الٹرنیٹ چینل بھی ہوتا ہے، اس سے فریکوینٹ اور فاسٹ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ٹریول کرتی ہے انفارمل کمیونیکیشن کے ذریعے۔ اب جو دوسرا ماڈرن ویوز میں ہے وہ ہیومنسٹک اور میکینسٹک ہے۔ ہیومنسٹک سے مراد یہ ہوتا ہے جو ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے ڈن بائی آرگنائزیشنز آف ممبر، جو آرگنائزیشن کے ممبر ہوتے ہیں ان کے درمیان کی جاتی ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہم لیتے ہیں میٹنگس میں، انفارمل وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے، فارمل وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو یہ ساری ہیومنسٹک ہوتی ہیں۔ اب جو کمیونیکیشن کی جاتی ہے کمپیوٹرز یا فیکس مشین کے ذریعے، اس کو ہم میکینسٹک کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم ای میل، وائس ریکارڈنگ یا میسیجنگ وغیرہ جو استعمال ہوتی ہے آرگنائزیشن میں، اس کو میکینسٹک کہتے ہیں۔ اب یہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آج کل استعمال ہو رہی ہے، اس میں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایک آرگنائزیشن اپنے ای میل، اپنا ڈیٹا، اپنا جو کوئی بھی ایک ریسرچ ہوتی ہے، وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپٹیکل فائبرز کے ذریعے، ٹیلی فونز کے ذریعے، انٹرنیٹس کے ذریعے آپس میں شیئر کرتے رہتے ہیں، اور اس میں فری فلو آف انفارمیشن ہوتی ہے۔ اس کو ہم مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم یا پھر انٹرنیٹس یا پھر یوز آف کمپیوٹر کے ذریعے اس کو دیکھنا ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہے ان کے اندر جو کہ ٹیلی فونز استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو کہ فیکس استعمال کیے جاتے ہیں، جو انٹرنیٹس ہوتے ہیں، جو کہ ٹی ویز اس میں لگی ہوتی ہیں، ایل سی ڈیز وغیرہ اس میں لگی ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں، ان کو ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اس کے بعد نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی بہت ساری جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، ہم اپنے الفاظوں سے زیادہ ہم اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ، جو ہم نے ڈریس پہنا ہوتا ہے، ہماری جس طرح سے ہیئر اسٹائل ہوتا ہے، ہم جس طرح سے خود کو ویئر آن کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ 4 نمبر پہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے، کہ جو پرسنس کی آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، اس کو انٹرپرسنل کمیونیکیشن کہتے ہیں، جس کا ایک کہ ہر ایک امپلائی جو ہوتا ہے ایک باس سے کس طرح سے بات کرتا ہے یا آپس میں کس طرح سے بات کرتا ہے، اس کو انٹرپرسنل کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے ایک فارمل فیڈ بیک اسسمنٹ کا بھی رول اختیار کرتی ہے، جو کہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نان وربل کمیونیکیشن اگر اتنی امپورٹنٹ ہے تو ہم اس کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے 3 فیکٹر ہیں کہ لک ایٹ دا ہول سچویشن۔ کوئی بھی سچویشن ہے ہم نے اس کو مکمل دیکھنا ہے، ایسا نہیں کہ اس کے کچھ پارٹس دیکھنے ہیں۔ اگر ایک پرسن ہمارے پاس مسئلہ لے کے آیا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ اسپیسیفک ہے، یا ہم اس کی ٹوٹل اوور آل جتنی بھی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق اس کی سچویشن کو دیکھیں گے تو ہمیں زیادہ اچھے سمجھ میں آئے گا۔ اب اگر وہ کوئی بات ہمیں کچھ اور کر رہا ہے لیکن اس کی ایکسپریشن، لیٹس سپوز کہ وہ بات ہمیں کوئی خوشخبری والی دے رہا ہے، اس کے ایکسپریشن دکھ والے ہیں، تو اس کا مطلب کہ اس کی کوئی فیلنگس جو وہ وربل اور نان وربل جو لینگویج ہے وہ آپس میں میچ نہیں کر رہی، تو اس کو ڈسکریمنیٹ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ چیز دیکھنا ہے، اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ نوٹ سبٹیلیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فیک ون ہے، جو اس کے فیک ایموشن ہے، جو ہمیں صرف فیک شو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اس کو علیحدہ کرنا ہے فرام ریئل ون۔ اب جو افیکٹو اور انفیکٹو انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کو اب اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو افیکٹو انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کی
جو فیچرز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ افیکٹو کمیونیکیشن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امپلائی کو ڈسکریج نہیں کرنا، ڈسکریج وہ نہیں کرتا اپنے امپلائی کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اپنا اس کا مینیجر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی مطلب کہ انٹرپرسنل کی افیکٹو کمیونیکیشن کی جو مثال ہوتی ہے کہ وہ اسپیسیفک سچویشن جو امپلائی کی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو ہیلپ آؤٹ کراتا ہے کہ اس میں اگر کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے یا اس کا کوئی مسئلہ اس کو آ رہا ہے تو اس کو اس میں اس کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو یوزفل فار کریکٹنگ دا سچویشن اور سوٹیبل ٹو دا سچویشن کہ اگر کوئی ایشو آ گیا ہے، لیٹس سپوز کہ اس نے کوئی غلط کام کر دیا تھا، وہ اس کام کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتا ہے، اس سچویشن کے لحاظ سے کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے، اس کو افیکٹو کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اب جو ان افیکٹو کمیونیکیشن کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پہلا مقصد ہوتا ہے امپلائی کو تنگ کرنا ہوتا ہے، اس کی تسخیر کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ جنرل ہوتا ہے، ہم امپلائی پہ لیبل کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں برے ہیں، اس کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کی کون سی بات یا آپ کا کون سا کام برا ہے، ہم اس کو جنرلی اس کو برا کہہ دیتے ہیں۔ ان ٹائملی اس کے بعد ایسا نہیں کہ ایک امپلائی نے آج برا کام کیا ہے تو ہم آج ہی اس کو بتائیں کہ یہ آپ کا یہ جو کام تھا یہ اس ٹائم فار دا ٹائم بھی یہ برا تھا، ہم اس وقت نہیں بتاتے ہیں، ہم ہفتے بعد اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو برے ہیں، آپ کو تو یہ کام برا ہے، یہ برا ہے، تو وہ ایک ٹائم بھی ہونا چاہیے جو اس وقت وہ امپلائی اس نے غلط کام کیا تو اس کو اسی وقت اس کا بتانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افیکٹو فیڈ بیک، کیونکہ جو ہمارے پاس انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے جو افیکٹو ہو جاتی ہے اس کو ایک فیڈ بیک کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے افیکٹو فیڈ بیک کہتے ہیں کس کو ہیں۔ اب جو سینڈر ہوتا ہے اس کے جو انٹینشنز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو امپلائی کی اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو بڑھایا جائے، نہ کہ اس پہ پرسنل اٹیک کیا جائے، نہ کہ اس کو پرسنل لیا جائے۔ مطلب کہ جو امپلائی ہے ہمارا مقصد صرف امپلائی کی پرفارمنس بڑھانا ہے، نہ کہ اس کی تذکیر کرنا ہے، نہ کہ اس کو برا بھلا کہنا ہے۔ اس کے بعد جو افیکٹو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ فوکس کرتا ہے اسپیسیفک بیہیویئر پہ۔ افیکٹو فیڈ بیک کے کہ جو اسپیسیفک بیہیویئر ہے امپلائی کا اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں کہ آپ میں یہ چیز بری ہے، نہ کہ یہ کہ وہ پورا کا پورا ہم اس کو برا ہے اس پہ لیبل کر دیں۔ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ میں لیٹ آنے کی ایک بری عادت ہے، آپ اس کو اچھا کر لیں، نہ کہ یہ کہ آپ برے ہیں۔ آپ میں بہت جلدی بولنے کی ایک عادت ہے، آپ اس کو اچھا کر لیں، نہ کہ آپ برے ہیں۔ ہم مطلب اس کو جنرل نہیں کہتے ہیں، ہم اس کی جو امپلائی کی اسپیسیفک چیز ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو ڈسکرپٹیو افیکٹو فیڈ بیک ہوتی ہے یہ امپلائی کو ہیلپ کرتی ہے اس کے بارے میں اس کو جاننے میں کہ اگر ہم اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ قائم کرتے ہیں، کوئی وہ اپنے بارے میں ججمنٹ قائم کر رہا ہوتا ہے یا ہم اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ قائم کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ میں یہ ایشوز ہیں، یہ آپ میں فلاز ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کرے۔ لیکن اگر ہم اس کے بارے میں ججمنٹ پیش کر دیں گے، اس کے بارے میں ہم ایک اپنا ویو پوائنٹ پیش کر دیں گے تو وہ امپلائی کی کوئی اچھی پرفارمنس وغیرہ نہیں آتی اس سے۔ اب جو یوزفل افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ امپلائیز کو ہیلپ کرتی ہے ان کی پرفارمنس امپروو کرنے میں، اور ساتھ ہی ساتھ آرگنائزیشن کی امپروومنٹ بھی ظاہر سی باتیں ہوتی ہے، کیونکہ جب امپلائی اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے تو آرگنائزیشن آٹومیٹکلی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب جو ٹائملی فیڈ بیک تھی جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا کہ یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ امپلائی نے غلطی آج کی ہے تو ہم اس کو 7 دن بعد یا مہینے بعد یا ہفتے بعد اس کو بتا رہے ہوں۔ جب وہ اس نے غلطی کی ہے ہم اس کو اسی وقت فی الفور بتائیں، ورنہ اسی دن بتائیں، جتنا ایز سون ایز پاسبل ہو سکے فار دا رائٹ ٹائم ہم اس کو بتائیں۔ جو امپلائی ہوتا ہے اس میں اگر امپلائی ریڈی ہوتا ہے ریسیو کرنے کے لیے جو فیڈ بیک ہوتی ہے امپلائی کی، وہ اس چیز کے لیے ریڈی ہوتا ہے کہ جو میرے ابھی مینیجر نے، میرے باس نے بھی میرے بارے میں جو فیڈ بیک دی ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے وہ آلویز ریڈی ہوتا ہے، یہ ایک افیکٹو فیڈ بیک کی نشانی ہوتی ہے۔ اب جو کلیئر فیڈ بیک ہوتا ہے یہ انبیگیس ہوتا ہے، مین ٹو سے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو کہ امپلائی کو سمجھ میں نہیں آئے، ایسی نہیں ہوتی کہ جو امپلائی کس سے نالج سے بالا تر ہو۔ اس کے بعد جو ویلڈ فیڈ بیک ہے، ویلڈ فیڈ بیک effective needs to be valid and correct and free from biases، کہ جو ویلڈ فیڈ بیک ہے اس کی یہ ضرورت ہے کہ وہ ویلڈ ہو، درست ہو اور اس میں کوئی بائسنس وغیرہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہم کلوز کرتے ہیں۔ اس کی ریگارڈنگ کوئی آپ کا کوشچن ہو تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب دس چینل
فار مور واچنگ دس ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ